آج کی کہانی ہے ایک فوجی کی جو چھٹی ملنے پر وقت بے وقت اپنے گاؤں آیا کرتا تھا، مگر ایک دفعہ اس کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس نے بے وقت اپنے گاؤں آنے سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ اس نے اپنی کہانی اس طرح شروع کی کہ مجھے بس سٹاپ پر کھڑے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی، مگر ابھی تک میری مطلوبہ بس کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ پنو آکل سے راولپنڈی تک کا سفر ٹرین میں تو بہت اچھا گزر گیا۔ سیٹ پہلے سے ہی ریزرو کروا کے رکھی تھی، اس لیے بہت آسانی سے راولپنڈی تک پہنچ گیا۔ اب راولپنڈی سے مجھے اپنے گاؤں کی بس پکڑنی تھی، جو کہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا راستہ باقی تھا۔ میرا گاؤں بھی چھوٹے موٹے پہاڑی سلسلوں میں واقع ہے، اور مین سڑک سے میرے گاؤں کا راستہ تقریباً کوئی 5 کلومیٹر کا ہے۔ آج گرمی بھی بہت تھی اور بہت سارے مسافر بس سٹاپ پر کھڑے پریشان ہو رہے تھے۔ اب دوپہر آہستہ آہستہ ڈھل رہی تھی۔ سواریاں بھی اب بے چینی سے بس کا انتظار کر رہی تھی، مگر جو بھی بس آتی بھری ہوئی ہوتی، اس لیے میں بھی اپنا سامان اٹھا کر مایوس ہو کر ایک سائٹ پر کھڑا ہو گیا۔ 20-25 منٹ کے انتظار کے بعد بالآخر مجھے ایک بس میں جگہ مل ہی گئی۔ کنڈکٹر نے میرا سامان اٹھا کر چھت پہ رکھ دیا اور مجھے ایک سیٹ دے دی۔ میں بھی مطمئن ہو کے بیٹھ گیا، اب آرام سے گھر پہنچ جاؤں گا۔ جس وقت بس نے مجھے میرے سٹاپ پر اتارا، اس وقت ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میرے سٹاپ پر اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور آس پاس کے کھانے پینے کے ڈھابے بھی بند ہو چکے تھے، اور وہاں پر ٹیکسی، رکشہ یا کسی اور سواری کا دور دور تک کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرے پاس میرا بھاری بھرکم بیگ موجود تھا، جس میں میرے کچھ کپڑے، ابا کی دوائیاں اور کچھ دیگر چیزیں تھیں۔ میں بھی تو پورے 1 مہینے کی چھٹی پر جا رہا تھا، اس لیے اپنا کچھ سامان بھی ساتھ ہی لے آیا تھا۔ اب یہ بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر 5 کلومیٹر تک چل کے اپنے گھر تک پہنچنا میرے بس کی بات نہیں۔ 1 مہینے کی چھٹی اس لیے لی تھی کہ گھر والوں نے میری شادی پکی کر دی تھی۔ روبینہ میری ماموزاد میری بیوی بننے والی تھی، اور میں بہت خوش بھی تھا، اور ہم ایک دوسرے سے محبت بھی بہت کرتے تھے۔ فوج کی نوکری کی وجہ سے میں کئی مہینے اپنے گھر سے دور بھی رہتا تھا۔ اب کی بار یہ خبر ملتے ہی میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ روبینہ کے گھر والوں نے آخر شادی کی تاریخ دے ہی دی تھی۔ میرا ہونے والا سالہ دبئی سے آ گیا تھا، اسی کی چھٹی کی وجہ سے تاخیر ہو رہی تھی۔ میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو جھاڑیوں کے بیچ میں ایک چھوٹی سی سڑک میرے گاؤں جاتے ہوئے نظر آئی۔ میں وہاں کچھ دیر انتظار کرتا رہا کہ شاید مجھے کوئی سواری مل جائے، مگر ڈھلتی ہوئی شام کے اندھیرے نے مجھے پیدل ہی اپنے گاؤں کی طرف چلنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے گاؤں کا راستہ چور اچکوں کی وجہ سے کافی مشہور تھا اور کافی خطرناک بھی مانا جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں سے آگے 2-3 اور گاؤں بھی تھے، مگر ان سب کی طرف جانے کے لیے صرف یہی ایک کچا راستہ تھا۔ باقی جھاڑیوں کے دونوں طرف دور چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں۔ لوگ ٹانگوں اور اپنی سائیکلوں پر سفر کرتے، اور ویسے ہی گاؤں کے لوگ تو کافی کلومیٹر پیدل ہی سفر کر لیا کرتے تھے۔ اگر کبھی کوئی بھولا بھٹکا باہر کا مسافر گاؤں میں کبھی کسی کو ملنے کے لیے آ جاتا، تو وقت بے وقت آنے کی سزا اسے یہ ملتی کہ اس کا سارا اثاثہ چھین لیا جاتا۔ یہ دور دراز کے گاؤں سے آنے والے نوجوان اباش ہوتے، جو چھوٹی موٹی ڈکیتیاں کرتے رہتے تھے، جو ان راستوں پہ آنے والے لوگوں، خاص طور پہ اجنبیوں کو لوٹنے کے ماہر تھے۔ مگر مجھے اس قسم کا کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ میں اس گاؤں کا فرد تھا۔ مجھے لوٹنے سے پہلے چور ایک دفعہ ضرور سوچتا کہ اپنے ہی گاؤں کے آدمی کو لوٹ رہا ہوں۔
اس لیے مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں تھا، اور خوف تو ویسے بھی ہم فوجیوں کو محسوس نہیں ہوتا۔ تو میں اپنا سامان اٹھائے اپنی ہی دھن میں اپنے گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اپنا بیگ میں نے اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ اس کے بوجھ سے میری کمر جھکی ہوئی تھی، مگر میں چلتا رہا۔ چاندنی رات میں دونوں طرف کی جھاڑیاں بہت ہی خطرناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ رکنا مناسب نہیں تھا۔ ابھی میں نے نصف راستہ طے ہی کیا تھا کہ اچانک ٹھٹک کر رک گیا کہ ایک طرف جھاڑیوں کے پیچھے سے کسی کے کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہو۔ آواز جیسے کسی بوڑھے آدمی کی ہو۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اپنے کان آواز کی سمت لگائے اور اس طرف چل دیا۔ میں نے بیگ وہیں رکھا اور راستے سے نیچے اتر گیا۔ جھاڑیاں کافی اونچی تھیں۔ میں ہاتھ سے انہیں ہٹاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اب آواز مزید واضح ہوتی جا رہی تھی۔ چند قدم آگے چل کر میں ٹھٹک کر رک گیا۔ چاند کی مدھم روشنی میں نے دیکھا کہ جھاڑیوں کے پیچھے ایک چھوٹے قد کا بوڑھا آدمی زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ میں اسے دیکھ کر ایک دم خوف زدہ ہو گیا اور پوچھا، کون ہو تم بابا؟ میں نے تھوڑی ہمت کر کے اس سے پوچھا۔ وہ بابا کراہتی ہوئی آواز میں سر اٹھا کر مجھے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ الٹا وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں پاس ہی گاؤں کا ہوں بابا، مگر تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم اسی گاؤں کے ہو؟ کیا تمہیں کسی نے زخمی کیا ہے؟ وہ بابا ایک دم درد بھری آواز میں بولا، مجھے اٹھاؤ، میری مدد کرو۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ بابا زخمی تھا۔ اس کے کپڑے خون سے گیلے ہو چکے تھے۔ وہ اپنے کانپتے وجود کو سہارا دے کر کھڑا ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ چلو نوجوان، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ میں اسے سہارا دے کر جھاڑیوں میں سے باہر لانے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں ہم کچے راستے پر پہنچ گئے جہاں میرا بیگ پڑا ہوا تھا۔ بوڑھا راستے پر پہنچ کر زمین پر بیٹھ گیا اور پھر ہانپنے لگا۔ بابا، کہاں جانا ہے تمہیں؟ اور تمہیں زخمی کس نے کیا ہے؟ میرے سوالوں پر وہ بوڑھا رک رک کر بولنے لگا۔ میری مدد کرو، میں زخمی ہوں اور تم سوال پر سوال کیے جا رہے ہو۔ مگر میں بوڑھے کی تلخی سمجھ کر شرمندہ سا ہو گیا۔ پھر وہ چند لمحے خاموش رہ کر بولا کہ میں مسافر ہوں۔ بس سے اترا تو کچھ اوباش نوجوانوں نے مجھے پکڑ لیا اور پھر یہاں لے آئے۔ انہوں نے میرا سب کچھ لوٹ لیا اور مجھے زخمی کر کے ان جھاڑیوں کے پیچھے پھینک کر غائب ہو گئے۔ بابا، یہ تو بہت برا ہوا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ سب کچھ یہیں پوچھ لو گے، بابا نے غصے میں کہا، اور میں سٹپٹا گیا۔ پھر میں نے جلدی سے بابا جی کو کھندا دیا اور چلنے کو تیار ہو گیا، مگر بابا جی ذرا ٹھہر کر بولے، میں چل نہیں سکتا، مجھے اپنے کندھے پر اٹھا لو۔ کیا؟ میں ہربرا کر رہ گیا۔ بابا جی، میرے پاس تو بیگ بھی ہے، وہ میں پکڑ لیتا ہوں، بابا نے پیشکش کی، مگر میں نے کچھ مناسب نہیں سمجھا۔ وہ ابھی تک درد میں کراہ رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچ بچار کے بعد اس کی بات مان لی اور اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ بابا جی ہلکے پھلکے تھے، مگر کیا میں انہیں اس طرح اٹھا کر اتنی دور تک جا سکتا ہوں؟ مگر میں انسانی ہمدردی کے تحت ایسا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ بابا جی کو کندھے پر اٹھائے میں ویران راستے پر چلا جا رہا تھا۔ بابا جی کی کراہٹیں ابھی تک جاری تھیں۔ بابا جی کو اٹھائے میں ابھی چند قدم ہی چلا ہوں گا، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بابا جی کا وزن آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گیا ہو۔ میں اسے وہم سمجھ کر سر جھٹک کر چلتا رہا، مگر یہ کیا کہ اس کا وزن تو مستقل بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔
کچھ آگے چل کر مجھ سے تو چلنا بھی دشوار ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہ انسان تھا یا گندم کی بوری جس کا وزن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں تھک ہار کر ایک جگہ رک گیا۔ میں نے کہا، بابا جی بس اب اتریں، مجھ سے ایک قدم بھی آگے نہیں چلا جا رہا۔ مگر بابے کی کراہٹیں ایک مکروہ ہنسی میں تبدیل ہو گئیں اور وہ تنک کر بولا، چلے گا کیسے نہیں آگے بچو، دیکھتا ہوں میں بھی۔ میں اس کے اس لہجے پر چونک پڑا۔ ابھی تو یہ بابا درد کی شدت سے کراہ رہا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے بابا کو نیچے اتارنا چاہا تو میں دھنگ رہ گیا۔ بابا میرے ساتھ ایسے چپک گیا تھا جیسے کسی نے ایلفی سے میرے ساتھ چپکا دیا ہو۔ اوے بابا بس اب چل اتر۔ میں نے بھرپور طریقے سے اس کو اتارنا چاہا، مگر بابا تو ایسے چپک گیا تھا کہ میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ چل اگر اتار سکتا ہے تو اتار لے۔ بابا نے ایک زوردار کہکا لگایا اور مجھ سے یہ کہا۔ میرا تو خون خشک ہو گیا۔ وہ کسی بلا کی طرح میرے ساتھ چپک گیا تھا۔ وہ تو کسی بلا کی طرح میرے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ میں اسے اتارنے میں بالکل ناکام ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن پکڑ لی اور میری گردن دبانے لگا۔ میں اب اس نئی مصیبت سے گھبرا گیا۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ چل خاموشی سے آگے چل، نہیں تو میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ وہ بوڑھا اب پورا جلاد بن چکا تھا۔ میرا بیگ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ بابا آخر تم نے جانا کہاں ہے؟ میں غصے سے بولا۔ مجھے بس اپنے گاؤں کی مسجد تک لے چلو، وہاں جا کر میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ وہ بوڑھا شیطان بولا، مگر تم میرے گاؤں تک کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں نے سوال کیا تو وہ گررا کر بولا، تمہیں اس بات سے کیا مطلب؟ بس اب تو ناک کی سیدھ میں چلتا رہ۔ میں تو اب بس دل ہی دل میں گھبرانے لگا۔ بابا کوئی غیر مرئی طاقت تھی، کوئی انسان نہیں تھا، جو مجھ سے ایسے چپک گیا تھا جیسے کوئی ڈھیٹ قسم کی بدروح ہو۔ اس نے بڑی چالاکی سے مجھے اپنے جال میں جکڑ لیا تھا۔ اب میں بس گردن جھکائے چلتا رہا۔ اس کا بوجھ اٹھانا میرے لیے محال ہو گیا تھا۔ اس سے چھٹکارا پانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ اب میرے قدم من بھر کے ہو چکے تھے۔ میں جیسے ہی اپنی رفتار کم کرتا تو وہ میری گردن دبانے لگتا، جس سے میری سانس رکنے لگتی۔ چلتے چلتے میری ہمت بھی جواب دینے لگی۔ پھر ایک جگہ میں لڑکھڑا کر نیچے گر پڑا۔ گرنے کی وجہ سے بابے کا بازو جو میری گردن پر تھا ایک جھٹکے سے کھل گیا اور بابا پیچھے جا گرا۔ بابے کے گرتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میں ہلکا پھلکا ہو گیا ہوں۔ میں ایک دم کھڑا ہوا اور دیکھا تو بابا زمین پر پڑا کراہ رہا تھا اور بہت ہی روتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے اٹھاؤ، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ میں نے کہا، ابے چل، پہلے ہی تو نے مجھے مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس وقت تک مجھے احساس ہو چکا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اور کرتا، میں نے گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ ابھی تک زمین پر پڑا کڑا رہا تھا اور مجھے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، مگر میں دوڑتا ہی دوڑتا گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتا چلا جا رہا تھا۔ 3 سے 4 کلومیٹر کا فاصلہ میں نے دوڑ کر چند ہی منٹوں میں طے کر لیا۔ دور سے گاؤں کے آثار نظر آئے اور مسجد کے باہر جلتا ہوا بلب دیکھ کر دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ میں بھاگتا ہوا گھر پہنچا اور گھر کا دروازہ پیٹنے لگا۔ والد صاحب نے دروازہ کھولا اور مجھے اس طرح دیکھ کر بہت پریشان ہوئے۔ میں جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ میرے والدین مجھے دیکھ کر خوش بھی تھے اور حیران اور پریشان بھی تھے۔
کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ میری حالت کچھ سنبھلی تو میں نے انہیں سارا واقعہ بتا دیا۔ والد صاحب بہت پریشان تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ میں خیر خیریت سے گھر پہنچ گیا۔ میری اماں شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے لیے چلی گئیں۔ اب طبیعت میں کافی بے چینی تھی۔ اماں نے کہا کچھ کھا پی لے، مگر مجھے کھانے پینے کی ہوش ہی کہاں تھی۔ میں نے کچھ بھی کھانے پینے سے انکار کر دیا اور بس چارپائی پر لیٹ گیا۔ صبح کے وقت جب محلے کے قاری صاحب ہمارے گھر آئے تو میرے والد صاحب نے انہیں یہ ساری حقیقت بتائی۔ وہ پیار سے میرے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے کہ اللہ کا شکر ہے یہ خیر خیریت سے گھر پہنچ گیا ہے۔ دراصل رات کے وقت اکثر ایسی مخلوق ویرانوں میں بھٹکتی رہتی ہے اور انسانوں کو اپنا شکار بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ وہ دراصل کوئی شیطانی قسم کا جن تھا جو گاؤں میں داخل ہو کر تباہی مچانا چاہتا تھا، اور آپ تو جانتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو وہاں پہ ایسی مخلوق کی رسائی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ اسی لیے وہ مخلوق اس کے ذریعے گاؤں میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ ویسے بھی ہمارے مرشد مرحوم بتایا کرتے تھے کہ یہ جنات اس ویرانے میں عام تھے، جو یہاں کے لوگوں کو اکثر اوقات تنگ کیا کرتے تھے۔ کبھی دن میں بھی دوپہر کو چرواہوں کی بکریاں غائب کر دیا کرتے تھے۔ میرے ابا مرحوم کو انہوں نے ایک دفعہ درخت سے باندھ دیا تھا۔ ہوا یہ کہ وہ گائیں بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے نکلے، وہیں ایک درخت کے نیچے وہ اونگنے لگے اور تھوڑا آرام کرنے لگے کہ اتنے وقت میں یہ مویشی تھوڑی سی گھاس کھا لیں۔ انہیں وہیں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، مگر جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ کسی نے ان کو درخت سے باندھ رکھا تھا۔ میرے ساتھ بھی میاں کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے۔ کبھی وضو کا لوٹا غائب ہو جاتا ہے، کبھی کہ مسجد کے پنکھے خود بخود چلنے لگتے ہیں، اور کبھی دروازے کھل جاتے ہیں اور خود ہی بند ہو جاتے ہیں، اور کبھی میں جب مسجد میں آرام کر رہا ہوتا ہوں تو باہر کوئی دروازے کی کنڈی زور زور سے کھڑکاتا ہے، اور جب میں دروازہ کھول کے باہر دیکھتا ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ مگر میرے مرشد مرحوم نے گاؤں کے باہر قرآنی آیات کا حصار کھینچ رکھا ہے، جس کی وجہ سے ایسے شرارتی جنات گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مگر ہو سکتا ہے اس جن نے اس کا سہارا لے کر گاؤں میں داخل ہونے کی کوشش کی ہو، کیونکہ وہ اپنے پیروں چل کے اس گاؤں میں داخل نہیں ہو سکتے اس حصار کی وجہ سے۔ بہرحال آپ اس کا صدقہ دیں، اس حالت میں اس کی تو موت بھی ہو سکتی تھی۔